بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دفعہ ایک چونٹی نے خدا کے ایک پیغمبر کو کاٹ لیا اور انہوں نے چونٹیوں کا سارا بل ہی جلا دینے کا حکم دیا اور جلا دیا گیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر وحی آئی کہ ایک چونٹی کی کاٹنے پر آپ نے ان کی پوری بستی جلا دی، حالانکہ وہ چونٹی میری تسبیح میں مشغول تھی۔ معلوم یہ ہوا کہ جیسے دوسرے حیوانات کو مار دینا جائز نہیں، اس طرح چونٹیوں کو بھی مار ڈالنا جائز نہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ذکر یا اس کی تسبیح میں مشغول ہو تو ذکر الہی کے احترام میں اس کو قتل کرنے یا مارنے کا یا کوئی اذیت پہنچانے سے گریز کرنا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سابقہ قوم میں ایک آدمی تھا جس نے 999 آدمی قتل کیے تھے۔ اس کو بہت ندامت ہوئی۔ اس نے لوگوں سے روئے زمین کے سب سے بڑے عالم کا پتہ معلوم کیا تو اس کو ایک راہب کا پتہ بتایا گیا۔ چنانچہ وہ اس کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ اس نے 999 آدمی قتل کیے ہیں، کیا اس کے لیے توبہ کی کوئی صورت ہے؟ اس راہب نے کہا کہ نہیں۔ یہ سن کر اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، اسی طرح 100 کا عدد پورا کر دیا۔ پھر اس نے لوگوں سے روئے زمین کے سب سے بڑے عالم کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے ایک عالم کی طرف اس کی رہنمائی کر دی۔ چنانچہ وہ اس کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ میں نے 100 جانیں قتل کی ہیں، کیا اس کے لیے توبہ کی کوئی گنجائش ہے؟ اس نے کہا، کیوں نہیں، بالکل ہے۔ بھلا اس کے اور توبہ کے درمیان کوئی حائل ہو سکتا ہے؟ تم ایسا کرو، فلاں علاقہ میں چلے جاؤ، وہاں تمہیں کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے ملیں گے، تم ان میں شامل ہو کر اللہ کی عبادت اور بندگی شروع کر دینا اور اپنے علاقہ میں واپس ہرگز نہ آنا، کیونکہ یہ برا علاقہ ہے۔ چنانچہ وہ چل پڑا۔ ابھی آدھے رستے پر ہی تھا کہ موت کا وقت آ گیا۔ رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے آپس میں بحث کرنے لگے۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے، یہ شخص توبہ تائب ہو کر اپنے قلب کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کر کے نکلا تھا، اس لیے اس کی روح ہم قبض کریں گے۔ عذاب والے فرشتے کہنے لگے، اس نے تو کبھی کوئی نیکی کی ہی نہیں، اس لیے ہم اس کی روح قبض کریں گے۔ پھر ایک فرشتہ انسانی صورت میں آیا اور اس نے ان کے درمیان صلح کراتے ہوئے کہا، دونوں زمینوں کے درمیان کا فاصلہ پیمائش کر لو، جس طرف زیادہ قریب ہو اس کا حکم لگایا جائے گا۔ چنانچہ جب پیمائش کی گئی تو اس زمین کے زیادہ قریب پایا گیا جس طرف جانے کا وہ ارادہ رکھتا تھا۔ چنانچہ رحمت کے فرشتوں نے اس کی روح کو قبض کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص تھا، اس نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی تھی، لیکن جب وہ لوگوں سے لین دین کرتا تو اپنے ایجنٹ سے کہہ دیتا کہ دیکھو، جو آسانی سے مل جائے وہ لے لینا، اور جس مال کے لینے میں حسرت اور تنگی ہو اس کو رہنے دینا اور ہرگز درگزر کر دینا۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہماری برائیوں سے درگزر کر دے۔ جب وہ فوت ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا، کیا تو نے کبھی کوئی نیکی کی تھی؟ اس نے کہا، نہیں، البتہ میرے ایک غلام تھا اور میں لوگوں سے معاملات کیا کرتا تھا۔ جب میں نے اس کو تقاضے کے لیے بھیجتا تو اس کو کہتا، جو کچھ آسانی سے حاصل ہو جائے تو لے لینا، اور جس کے اصول تنگی اور مشقت ہو اس کو چھوڑ دینا اور درگزر کرنا۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بہانے ہماری برائیوں سے درگزر کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے تیری برائیوں سے درگزر کر دیا۔ سبحان اللہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم سے پہلے لوگوں میں ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کے پاس ایک ساحر، جبکہ وہ ساحر بوڑھا ہو گیا تھا تو اس نے بادشاہ سے کہا، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے ایک ہوشیار لڑکا دیا جائے تاکہ اس کو سحر کا علم سکھا دوں۔ چنانچہ بادشاہ نے اس کو ایک لڑکا علم سحر سیکھنے کے لیے دے دیا۔ اس کے رستہ میں ایک راہب یعنی عیسائی پادری رہتا تھا۔ وہ لڑکا اس کے پاس آنے جانے لگا، اس کو راہب کی باتیں اچھی لگنے لگی۔ جب بھی ساحر کے پاس سے جانے کے لیے وہ نکلتا تو اس راہب کے ہاں ضرور جاتا اور اس کی صحبت میں بیٹھتا، اور جب ساحر کے پاس پہنچتا تو اس کو دیر سے آنے پر مارتا۔ لڑکے نے راہب سے اس کی بات کی شکایت کی تو راہب نے کہا، جب تجھے ساحر سے کوئی خطرہ ہو تو کہہ دیا کرو کہ میرے گھر والوں نے مجھے روک لیا تھا
اور جب گھر والوں سے ڈر ہو تو کہہ دیا کرو کہ ساحر نے مجھے روک لیا تھا۔ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ ایک دن اس لڑکے نے دیکھا کہ کسی بڑے چوپاہے نے لوگوں کو راستہ روک رکھا ہے۔ اس نے کہا کہ آج معلوم ہوگا کہ ساحر افضل ہے یا راہب۔ چنانچہ اس نے ایک پتھر ہاتھ میں لے کر دعا کی کہ اے اللہ، اگر راہب کا دین سچا ہے تو یہ جانور میرے پتھر سے مارا جائے تاکہ لوگوں کو گزرنے کا راستہ مل سکے۔ یہ کہہ کر اس نے وہ پتھر مارا اور وہ جانور ہلاک ہو گیا اور لوگوں کو گزرنے کا راستہ مل گیا۔ لڑکے نے آ کر راہب کو سارا واقعہ بتایا تو راہب نے اس سے کہا کہ اے بیٹے، آج سے تو مجھ سے افضل ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تو اپنے کام میں انتہا کو پہنچ چکا ہے اور عنقریب تو ایک آزمائش سے دوچار ہوگا۔ اگر تو کسی آزمائش میں مبتلا ہو تو کسی کو میرا نہ بتانا۔ وہ لڑکا پیدائشی اندھے اور برس کے مریضوں کو ٹھیک کر دیتا تھا اور لوگوں کا دیگر امراض میں بھی علاج کرتا تھا۔ بادشاہ کے ایک مصاحب نے اس کے متعلق سنا جو کہ نابینا تھا، تو بہت سے ہدیے اور تحفے لے کر اس کے پاس آیا اور اس سے کہا اگر تو مجھے شفا دے دے تو یہ سب کچھ تیرے لیے ہوگا۔ لڑکے نے کہا میں کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا تو اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں۔ اگر تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا وعدہ کرتا ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ وہ تجھے شفا دے دے گا۔ وہ آدمی ایمان لے کر آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دے دی۔ پھر وہ اپنے بادشاہ کے پاس آیا اور اس کے پاس اس طرح بیٹھا جیسے پہلے بیٹھا کرتا تھا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا یہ تیری بنائی کس نے لوٹائی؟ اس نے کہا کہ میرے رب نے میری بنائی لوٹا دی ہے۔ بادشاہ نے کہا کیا میرے سوا بھی تیرا کوئی رب ہے؟ اس نے کہا ہاں، میرا رب تمہارا رب اللہ ہے۔ بادشاہ نے اس کو پکڑ کر اور اس کو برابر سزا دیتا رہا یہاں تک کہ اس نے بادشاہ کو لڑکے کا پتہ بتا دیا۔ چنانچہ لڑکے کو لایا گیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا اے بیٹے، تو اپنے شہر میں اس کمال کو پہنچ گئے ہو کہ پیدائشی اندھوں اور برس کے مریضوں اور دوسرے لا علاج مریضوں کو بھی ٹھیک کر دیتے ہو؟ لڑکے نے جواب دیا میں کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا تو اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں۔ بادشاہ نے اس کو پکڑ کر اور اس کو برابر سزا دیتا رہا حتیٰ کہ اس نے راہب کا پتہ بتا دیا۔ چنانچہ راہب کو لایا گیا۔ اس نے کہا کہ اپنے دین سے پھر جا۔ اس نے انکار کیا۔ بادشاہ نے اسے آرا منگوایا اور اس کے سر کے بیچ میں رکھ کر اس کو چیر دیا اور اس کے 2 ٹکڑے زمین پر گرے۔ پھر بادشاہ کے اس مصاحب کو لایا گیا اور اس کو بھی اپنے دین سے پھر جانے کا حکم دیا گیا۔ اس نے بھی انکار کیا۔ چنانچہ اس کے سر کے بیچ میں آرا رکھ کر اس کو چیر دیا گیا جس سے ان دونوں حصے زمین پر گر پڑے۔ پھر اس لڑکے کو لایا گیا اور اس کو بھی اپنے دین سے پھر جانے کو کہا گیا۔ لڑکے نے بھی انکار کیا تو بادشاہ نے اس کو اپنی ایک جماعت کے حوالے کر کے کہا اسے فلاں پہاڑ پر لے جاؤ اور اس کے اوپر چڑھاؤ۔ جب پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ جاؤ تو دیکھو کہ اگر یہ اپنے دین سے پھر جائے تو چھوڑ دو، ورنہ اس کو وہاں سے گرا دو۔ چنانچہ وہ لوگ اس لڑکے کو لے کر پہاڑ کے اوپر لے گئے اور گرانے لگے تو اس لڑکے نے کہا اے اللہ، تم مجھے ان لوگوں سے بچا جیسے تو چاہتا ہے۔ چنانچہ وہ پہاڑ ہلنے لگا اور وہ سارے اس سے گر کر ہلاک ہو گئے اور لڑکا صحیح سالم بادشاہ کے پاس چلا گیا۔ بادشاہ نے اس سے ان لوگوں کے متعلق پوچھا کہ وہ کہاں رہ گئے ہیں۔ لڑکے نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کے شر سے محفوظ رکھا۔ بادشاہ نے پھر اس کو اپنی ایک جماعت کے حوالے کیا اور کہا اس کو لے جاؤ اور ایک کشتی میں سوار کرو۔ پھر جب سمندر کے بیچ میں پہنچو تو دیکھو اگر اپنے دین سے باز آ جاتا ہے تو چھوڑ دو، ورنہ اس سمندر میں اس کو غرق کر دو۔ چنانچہ وہ لوگ اس کو لے گئے اور لڑکے نے پھر دعا کی اے اللہ، آپ اپنی قدرت سے ان لوگوں کے شر سے میری حفاظت فرما۔ چنانچہ وہ لوگ کشتی اور وہ لوگ بھی الٹ گئے اور سب غرق ہو گئے۔ لڑکا صحیح سالم اپنی جگہ پر واپس آ گیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا تیرا اور تیرے صاحب کیا ہوا؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کے شر سے محفوظ رکھا۔ پھر اس لڑکے نے خود ہی بادشاہ سے کہا تو مجھے قتل نہیں کروا سکتا جب تک تو اس بات پر عمل نہیں کرے گا۔ بادشاہ نے کہا وہ کیا بات ہے؟ لڑکے نے کہا ایک کھلے میدان میں لوگوں کو جمع کرو اور مجھے کھجور کے تنے پر لٹکاؤ، پھر میرے ترکش سے ایک تیر لو اور پھر اس تیر کو کمان کے بیچ میں رکھ کر بسم اللہ کہہ کر چلاؤ، اس طرح میں مر جاؤں گا۔ چنانچہ بادشاہ نے ایک وسیع میدان میں لوگوں کو جمع کیا اور اس کو کھجور کے ایک تنے پر لٹکایا۔
پھر اس کے ترکش سے ایک تیر لے کر اس کی کمان کے بیچ میں رکھ کر بسم اللہ پڑھا اور لڑکے کا جو رب ہے یہ کہا، پھر اس تیر کو چلایا۔ وہ تیر سیدھا جا کر اس کی کن پٹی پر لگا۔ اس کی کن پٹی پر اس نے اپنا ہاتھ رکھا جس جگہ پر تیر لگا تھا، اور پھر وہ مر گیا۔ اس عجیب واقعے کو دیکھ کر یخت لخت لوگوں کی زبان سے ایک نعرہ بلند ہوا کہ ہم سب رب کے غلام ہیں اور اسی پر ایمان لاتے ہیں، ہم سب رب کے غلام ہیں، اسی پر ایمان لاتے ہیں، اور ہمارا خدا وہی ہے۔ کسی نے بادشاہ کو جا کر بتایا کہ آپ کو جس چیز کا خطرہ تھا وہ واقعہ ہو گیا ہے، لوگ ایمان لے آئے ہیں۔ بادشاہ بڑا پریشان ہوا اور ارکان سلطنت کے مشورے سے بڑی بڑی خندقیں آگ سے بھروا کر حکم دیا کہ جو شخص اپنے دین سے نہیں پھرے گا اس کو آگ میں نہیں جلایا جائے گا، باقی سب کو جلا دیا جائے گا۔ چنانچہ بہت سے آدمی جلائے گئے۔ اسی دوران ایک عورت جس کے گود میں ایک بچہ تھا، اس کو آگ میں گرنے سے ذرا ہچکچاہٹ نہ ہوئی، تو چھوٹا سا بچہ بولا، اماں جان صبر کرو کیونکہ ہم سب حق پر ہیں۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ کی ایک سبسکرائب سے مجھے بہت حوصلہ ملتا ہے۔ میں غریبوں اور اپنے گھر والوں کی سپورٹ کرنا چاہتی ہوں۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔